السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. ساری دنیا کی نظریں اس وقت افغانستان کے اوپر ہے. نیٹو فورسز، امریکن فوجیوں کا انخلا، برٹش فوجیوں کا انخلا، کابل ایئرپورٹ کو کنسنٹریٹ کیا ہوا ہے پوری دنیا نے اس وقت. باقی افغانستان میں وہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں کتنا امن ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پچھلے دنوں جو ہے دھماکے ہونے شروع ہو گئے، اور وہ بھی کابل ایئرپورٹ کے پاس ہی، جو کہ ٹوٹل کنٹرول نیٹو فورسز کے پاس ہے. وہاں پہ 100 سے زیادہ ہلاکتیں ہو گئیں، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور تنظیم جو ان کی ہے داعش خراسان، اس نے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. افغانستان پہ بھی بات کریں گے آج. اس کے علاوہ حکومت کے 3 سال مکمل ہو گئے ہیں. 3 سال میں حکومت کی کیا کارکردگی رہی؟ پچھلے دنوں عمران خان نے کنونشن سینٹر میں تقریر بھی کی. انہوں نے بتایا کہ ہاؤسنگ سیکٹر میں، ٹیکسٹائل میں، ایکسپورٹس میں، ریمیٹنسز میں بڑی اچھی کارکردگی رہی ہے حکومت کی. تو ہم نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن محمد مالک کو. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور اس کے علاوہ ایمبیسڈر غالب اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مالک، آپ کیسے دیکھتے ہیں افغانستان میں پچھلے دنوں سے بڑا امن و امان چل رہا تھا، طالبان نے ٹوٹل کنٹرول تقریباً سنبھالی ہے پنجشیر ویلی کے علاوہ، لیکن جو ساری کنسنٹریشن ہے وہ کابل ایئرپورٹ کی طرف ہے، اور وہیں پر دھماکے بھی ہونا شروع ہو گئے. دیکھیں، ایبسنس آف کانفلکٹ آٹومیٹکلی پیس نہیں ہوتا. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی رکی ہوئی تھی، امن ہو گیا، یہ تو بڑا دور ہے. ابھی تو آپ کا پنجشیر کا ایشو بھی ہے، اور جتنے بھی باقی جگہ بھی امن ہے. ابھی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس ہوئی ہیں. ابھی تو ایک سیز فائر ہوا ہوا پورے افغانستان میں، اور ارینجمنٹس بن رہی ہیں. ابھی ہم نے دیکھنا ہے گورنمنٹس کیا بنتی ہے، کیا اسٹرکچر ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا. سو ہمارا تو ایشو دیکھیں جتنا بھی پیسفل ہوگا ہمارے لیے اچھا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ایک ہاسٹائل گورنمنٹ تھی اشرف غنی کی بہت زیادہ پاکستان کے خلاف. طالبان آ گئے، لیکن ہمیں زیادہ جذباتی بھی نہیں ہونا چاہیے. طالبان کا آنا جہاں ایک طرف افغانستان کے اندر امن آئے گا، لیکن اس کا ایک میسیج پوری دنیا میں رائٹ ونگ گروپس کو بھی کیا ہے، وہ یہ گیا کہ جی ایک طرف اتنی سپر پاور، اتنا اسٹرانگ پاکستان، یہ ملک امریکہ، اور جناب وہ ان کا ایک فوجی دیکھیں تو بندے کا دل دہلتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا ٹوپیاں اور گیجٹری، ویپنری، ایئر سپورٹ فلانا. اور اس آپ کو طالب نظر آتا تھا شلوار قمیض پشاوری چپل اور بس ایک صافہ پہنا ہوا، جناب بلٹس پہنی ہوئی ہے، وہ لگائی، راکٹ لانچر اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ چل. تو ان کا اگر اس طرح گر سکتا ہے. آپ نے دیکھا صومالیہ میں انہوں نے مٹھائیاں بانٹیں، سیریا وغیرہ میں انہوں نے فائر ورکس کیے. اور یہ ایک بڑا ایک رائٹ ونگ یہاں بھی لاہور میں ساتھ ہی ٹی ایل پی نے ایک جلوس نکال دیا. آپ کے یہاں کے بولڈن ہوئے لوگ، یہ کافی اس کے فیسٹس ہیں جس کو ہمیں تمام طرف دیکھنا ہوگا. اور ہمارا تو اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ وہاں ہیں 5-6 ہزار لوگ ہیں، وہ ان کا کیا بنے گا. میں نے 3-4 باری ذبیح اللہ مجاہد سے ہی بات کی اپنے پروگرام میں، سہیل شاہین سے ہی بات کی. بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے انکار کیا کہ ہم حوالے نہیں کریں گے. اور ساتھ میں بیان آ جاتا ہے زمین استعمال نہیں ہوگی. وہ ایک جنرلائزڈ ہے. اسپیسیفک کویسچن کا جب جنرلائز جواب ملے تو سم تھنگ از امس. میرے ان کے بہت سینئر ایک طالبان لیڈر سے بات ہو رہی جو پاکستان میں ہی پڑھے ہوئے ہیں، بڑے سینئر آدمی ہیں وہاں. کانفیڈینشیلٹی میں بات ہوئی تو میں نام نہیں لوں گا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ اس پہ اسپیسیفک جواب کیوں نہیں دیتے آپ کے لوگ؟ تو کہتے ہیں مالک بھائی مجھے ایک بات بتاؤ کہ جس نے آپ کا کھڑے وقت میں ساتھ دیا ہو، آپ اس کو حوالے کرو گے کسی کے؟ اب طالبان وہاں لڑتے رہے ان کے ساتھ. ابھی لیٹسٹ 2-3 کانفلکٹس میں بھی جب ان کے ہوا ہے ان کے جتھے ساتھ تھے. ہمارا ایشو یہ ہوگا بوتھ کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. باقی وہ دور کی باتیں ہیں کہ ڈیورنٹ لائن کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. طالبان پالیسی اس پہ اپنی ہے. یہ سیریس ایشوز ہیں جن کے ہمارے پاس ابھی جواب نہیں ہے. And we have to look at them. امبیسڈر صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو سارا کنسنٹریشن ورلڈ میڈیا کا ہے وہ ٹورڈز کابل ایئرپورٹ کے اوپر ہے، جبکہ پورا ملک بھی وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور وہاں پہ امن ہے اس وقت؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے نا، کیونکہ ہم لوگ اس کو جب مائکرو انالیسس کے اوپر جائیں گے نا تو ہمیں صورتحال ہر جگہ پہ لگے گا کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ بہتری، یہ خرابی، یہ بہتری. یہ ذرا لانگ ٹرم آپ کا انالیسس کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ میکرو لیول پہ بھی دیکھیں اور پھر آپ مائکرو پہ جا کے دیکھیں کہ دیر از گوئنگ ٹو بی این انجینئرڈ اینڈ کنٹرولڈ کیوس ان افغانستان، ناٹ دی ایئرپورٹ، ہول آف افغانستان. مالک صاحب نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہا، اس کا یہ وجہ ہے کہ ہر سٹیک ہولڈر، ہر ایکٹر جو اس وقت ہے اس پورے افغانستان کے جو ایشو کے اندر،
ان سب نے کہیں نہ کہیں اپنے ایسٹس رکھنے ہیں. سو اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں, طالبان موو فرام دا نان اسٹیٹ ایکٹر ٹو دا اسٹیٹ ایکٹر. اوکے, تو they have to behave in a totally different way and they have learned diplomacy in a very fast way. لیکن جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں ان سے ایسی جگہ پہ جہاں کے دہائیوں سے ہنگامہ, جنگ, قتل و غارت ہو رہا ہے, ادھر معاملات سیٹل کرنے کے لیے آپ کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. امریکنز نے اپنے ٹروپس وڈرا کر لیے لیکن کانٹریکٹرز ابھی وہی ہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, کہیں ایک جگہ پہ ذکر نہیں آ رہا. اور ایک جو سب سے بڑی چیز ہم لوگ جس کو مد نظر نہیں رکھ رہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ امریکہ آپ کو کبھی بھی چین سے نہیں رہنے دے گا افغانستان کو. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ افغانستان کو ایران اور پاکستان کی طرز کے اوپر ایک پیکج دینے کو تیار ہوگا. یہ تو ان کی اور طالبان کی گفتگو ہوئی ہے. روس جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی سپورٹ کر رہا ہے, اور جب وہ سپورٹ کرتا ہے تو اس پورے ریجن میں سے امریکہ کا اثر رسوخ جو ہے وہ صفر ہو جائے گا. فرق کیا پڑے گا کہ پاکستان کا جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ امریکہ ٹرینڈ ہے, افغانستان کا جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ اس وقت جو بنایا گیا نیا وہ یا انڈیا ٹرینڈ ہے اور یا پھر امریکن ٹرینڈ ہے یا جرمن ٹرینڈ ہے یا یورپین ٹرینڈ ہے. تو ان میں بھی ایک کانفلکٹ پیدا ہوگا, اور وہ جو کانفلکٹ پیدا ہوگا نا وہ افغان سوسائٹی کو تتر بتر کر سکتا ہے. لیکن آپ کو سب سے پہلے تو اس کو پولیٹیکلی ملیٹریلی ہینڈل کرنا ہے, اس کے بعد پولیٹیکلی ہینڈل کرنا ہے تاکہ اس کے ساتھ ہی اکنامکلی آپ اس کو رائٹ ٹریک کے اوپر چلانا شروع کر دیں. مالک صاحب, جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا کہ یا تو انڈین ٹرینڈ ہے یا امریکن ٹرینڈ ہے, ایک تو برین ڈرین کر رہے ہیں. طالبان نے کہا کہ اب آپ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو لے کے نہ جائیں, اور ان کو گارنٹی دی کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اور پچھلے دنوں میں اجیت دیول کا بیان دیکھ رہا تھا, بڑا کانفیڈنٹلی بات کر رہا تھا جی کہ ہم نے تو یہ اسیس کیا, جبکہ پاکستانی فورسز کا یہ کہنا ہے, اور ثابت وہی ہوا جو پاکستانی فورسز یا انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا کہ افغانستان میں جو امن آئے گا یا جو بھی حکومت آئے گی اس کا فیصلہ ان کی عوام نے کرنا ہے. اور یہ ساری ٹریننگ بھی جو افغان فوج کو تھی وہ انڈینز نے ہی دی تھی, وہیں پہ زیادہ ان کے کیڈٹس جو ہے وہ ٹرینڈ ہوئے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ پہلے تو میں برین ڈرین والی بات I don't buy it. برین ڈرین انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے افغانیوں کو روکنے کے لیے. اس میں سارے انٹرپریٹرز ہیں, اس میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کولیبریٹ کیا ہوا ہے جس کو وہ آکوپیشن فورسز کرتے ہیں. انہوں نے حساب چکتے کرنے اور کریں گے. یہ برین ڈرین کوئی وہاں پروفیسر اور انجینئرز نہیں بھاگ رہے جہازوں کے لپٹ رہے, یہ مڈل اور لوور کارڈر کے لوگ تھے اور جو بڑے سینسٹیو جگہوں پہ جنہوں نے نوکریاں کی ہیں سیکیورٹی سٹاف کے ساتھ. انٹرپریٹرز کیا کر رہے تھے؟ انٹروگیشنز میں بھی اسسٹ کر رہے تھے, ہر چیز میں اسسٹ کر رہے تھے. تو ان کے جانے اس لیے بھاگ رہے ہیں. کوئی پروفیسر لٹکتا نہیں ہے جہاز کے ساتھ, ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بھاگ. ہاں تو وہ نہیں بھاگتا ہے, لیکن وہ تو ویسے بھی پروگریسو. دیکھیں وہاں پہ ابھی یہ سوسائٹل ایشو کی بات کر رہے تھے غالب, تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جہاں طالبان 20 سال لڑتے رہے ہیں, 22 سال, اسی طرح کابل میں اور ان تمام شہروں میں ایک پوری نسل وہاں بھی جوان ہوئی ہے جس کو یہ فیڈ کیا گیا کہ طالبان ٹیررسٹ ہیں, پاگل ہیں, جنگلی ہیں. تو سوسائٹی میں بڑا کلیئر ایک رفٹ ہے. ایک رورل ایریا کا افغانستان ہے, ایک شہروں کا کاسموپولیٹن افغانستان ہے. یہ چیزیں بھی سیٹل ڈاؤن ہوگی. چائنا کا مجھے یاد ہے بڑا انٹرسٹنگ تھا, دا ویری فیکٹ کہ چائنیز کے پاس چلے گئے. چائنیز آپ کو پتہ ہے ایتھیسٹ ہیں سارے ہیں, تو افغانیوں کو تو ویسے ہی لاسٹ ٹائم ان کا ان سے بالکل تعلق نہیں ہوتا تھا. سب سے انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ آئی جب چائنا میں پہلی بار ان کا ڈیلیگیشن گیا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم چائنا کے کسی اندرونی معاملے میں نہیں بولیں گے. وہ اندرونی معاملہ کیا تھا؟ وہ ویگر مسلمانوں کا مسئلہ تھا, جس میں نہ پاکستان کی گورنمنٹ نہیں بولتی. ہم تو بول ہی نہیں سکتے, ہم نے چائنا سے اتنے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ویگر کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہو. جب افغانستان والے بھی, جن کا تو بڑا پین اسلامک ویو ہے اور جناب باہر کرنے, جب انہوں نے بھی کیا تو جیسے انہوں نے پوائنٹ کیا, اٹ شوز کہ چائنا کے ساتھ کتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگز ہیں, اور یہ ریجنل پالیٹکس میں بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا. انڈیا ول کم بیک انٹو افغانستان, مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے. انڈیا کا انفلوئنس اس طرح نہیں ہوگا جس طرح وہ این ڈی ایس کے ساتھ مل کے یہاں پہ دھماکے کر رہے تھے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا انفلوئنس ان کی اکانومی میں نہیں ہوگا
ان کی پالیسی میکنگ میں نہیں ہوگا تو آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک دے ول ہیو اے ویری سائزبل انفلوئنس, اور اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں. بہت زیادہ فلوئڈ سچویشن ہے ابھی دیکھیے, ابھی ہمیں یہ نہیں پتا عبداللہ کا کیا رول ہوگا, حکمت یار کیا ہوگا, اور جب ان کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ڈفرینس مین کیا چل رہا ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, اور اگر آپ ذبیح اللہ مجاہد کی سیکنڈ پریس کانفرنس کے 2-3 جملے اگر آپ یاد کریں تو ان سے بات ہوئی کہ کون ہوگا اس میں. انہوں نے 2 انڈیا دے دی, ان کا اگر یہ لوگ نہ آئے تو پھر ہم لائیں گے. دیکھیں اس سے جھگڑا ہوا یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے جسے سے زیادہ کا حصہ مانگ رہے ہیں, ان کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا یہ حصہ مانگ رہے ہیں نئے گورنمنٹ سٹرکچر میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپنی مرضی کے تاجک ازبک بندے چن کے ڈالنا چاہتے ہیں گورنمنٹ میں. مڈل گراؤنڈ میں آئی تھنک ایز لانگ یہ ریزنیبلی ایکسیپٹیبل لوگوں کو اگر طالبان نامنیز بھی آگے گورنمنٹ میں تو دنیا کے لیے ایک بن جائے گا ایکسیپٹیبل تھنگ. آئی فیل اگین میں شاید پریمیچور ہوگا, زیادتی ہوگی میری طرف سے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کابل ایک دنیا کو دکھانے کے لیے شو پیس بنایا جائے گا. کابل ایک علیحدہ دنیا ہوگی, جہاں چائنا کے ساتھ ہانگ کانگ نہیں تھا, ہانگ کانگ کی ایک اپنی دنیا تھی, مین لینڈ چائنا اور تھا, اور باقی جگہ پہ ہمیں افغانستان وہی نظر آئے گا جو پہلے تھا. کیونکہ دیکھیں انہوں نے بھی 20-22 سال لوگوں کو لڑایا ہے, اور انہوں نے ایک خاص نظریے پہ لڑایا ہے, یہ شریعت ہوگی, یہ اس طرح ہوگا. دے کین ناٹ ٹمورو دنیا کو دکھانے کے لیے ایک بڑا پروگریسو لبرل ملک بنا دیں تو جو ان کے ہزاروں لوگ ان کے لڑ رہے ہیں, اور جو ٹروپس ہیں, اصل ٹروپس کا کمانڈر کون ہے؟ ملا یعقوب ہے. وہ کون ہے؟ وہ ملا عمر کا بیٹا ہے. وہ ڈائی ہارڈ اس لائن کے اندر ہے. جو ملا برادر ہے وہ بھی اس کا بہنوئی تھا ملا عمر, انہوں نے مل کے طالبان بنائی تھی. جو ٹاپ گارڈ ہے, جو آپ کے ہیبت اللہ ہیں, جو امیر ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کو خودکش بمبار بنایا, اور وہ لڑکا مرا بمباری کرتے ہوئے, کیونکہ وہ اگزامپل سیٹ کرنا چاہتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا کہ جی میں دوسروں کے رول ماڈل انہوں نے اپنی فیملی میں سے نکالے. یا میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. امبیسڈر صاحب, جس طرح مالک صاحب نے کہا کہ وہ تو ساری ایک وہاں پہ بھی لیگیسی ہی چل رہی ہے, ملا برادر بھی وہاں سے ہے, ملا عمر کا بھی بیٹا بھی وہاں پہ موجود ہے, تو آنے والے دنوں میں افغانستان میں آپ, کیونکہ بڑا آپ کا تجربہ ہے, آپ نے باہر امبیسڈرشپ کی ہے, سارے سینیریوز دیکھے ہیں, یورپ میں بھی بڑے عرصے رہے, تو یہ افغانستان میں تو جو امن ہے وہ 40 سال سے وہاں سے غائب ہے, بالکل بد امنی ہے, خانہ جنگی بھی ہوئی, دوسری فوجیں بھی قابض رہیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ طالبان دوبارہ افغانستان کو جو ہے وہ سٹیبل پوزیشن میں لا سکے گا؟ دیکھیں ہم لوگوں کے جو ذہن میں ہے نا, جو اس وقت جنرلی گفتگو ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ طالبان آگے ہیں, اب ہر چیز پاکستان کے لیے اچھی ہو جائے گی. پاکستان کے لیے ہر چیز اچھی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کے خیال میں انڈیا میں آج بی جے پی ہٹ جائے, کانگریس آ جائے, پاکستان کے لیے ہر چیز اچھی ہو جائے گی؟ یہ تو ہر ملک کے اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, اور طالبان وہاں واپس حکومت میں آگئے, پاور میں آگئے. جیسے ہماری عوام اپنا ٹرمپ کے جانے سے اور بائیڈن کے آنے سے بہت زیادہ خوش تھی شاید, لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہر ایک ملک کی اپنی ایک پالیسی ہے. ٹرمپ کے جانے سے تو ہر نارمل آدمی خوش ہو گیا. افغانستان کی ایک اپنی پالیسی ہے, اس کو طالبان نے رن کرنا ہے. وہ کس حد تک پاکستان کی پالیسی کے ساتھ کنورج کرتی ہے وہ آنے والا دن بتائے گا, لیکن آئی ایم شیور کہ کچھ چیزوں کے اوپر, کچھ نکات کے اوپر آلریڈی بات طے ہو چکی ہوگی. لیکن جنرلائزڈ اگر ہم اس سٹیٹمنٹ کو کر دیتے ہیں کہ جی ہر چیز بڑی اچھی ہو جائے گی, تو وہ ہر چیز اچھی نہیں ہو سکتی آپ کی. یو ہیو ٹو بی ایبسولوٹلی شیور. مالک نے کہا انڈیا کے بارے میں, انڈیا وہ ڈیفینیٹلی کامیر, اس کا وہ لیتھل رول نہیں رہے گا, لیکن اس کا کانسپریسی کرنے کی جو عادت ہے وہ انہوں نے پھر کرنا ہے افغانستان میں. لیکن پاکستان کو اور جتنے پالیسی ساز ہیں ان کو ایک چیز سیکھنی ہوگی. دے نیڈ ٹو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ افغانستان وداؤٹ دی پرزم آف انڈیا. اوکے, اگر آپ نے یہ نہ سیکھا اور یہ نہ فالو کیا تو آپ ہر وقت خود بخود ہی اپنے خوف تو میں نہیں کہوں گا, اپنے جو آپ نے جذباتی ایک سوچ ہے اس کے جرگمال بنے رہیں گے آپ. تو آپ کو انڈیا کے پرزم سے ہٹ کے اس پوری چیز کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. ہم لوگوں کو اس وقت جو چاہیے, اگر
if I have to take a decision کہ کیا کرنا ہے تو I would like to talk to the Chinese کہ جی آپ نے جو پیکج دینا جلدی کریں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہوں گے آپ کے افغانستان میں وہ سب سے پہلے نیوٹرلائز ہوں گے, پھر جو بڑے گروپس ہوں گے ان کو بعد میں اکنامکلی بینیفٹ دے کے آپ نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. پھر جو بہت بڑی طاقتیں ہوں گی پنشیریز جو ہیں یہ انہوں نے they will come on board جب تک کہ آپ کا یہ انخلا ختم ہوتا ہے اس کے 30 دن یا 60 دن کے اندر اندر ان سب نے آن بورڈ آ جانا ہے. یہ سب آ جائیں گے, حکومت میں شامل ہوں گے. حکومت میں شامل ہونے کے بعد پھر کیا سازشیں ہوتی ہیں, محلاتی سازشیں کیا ہوں گی, کون کس کی جڑ کاٹے گا, کون کس کو مارے گا, کون کس کو پکڑے گا, یہ جو چیزیں ہیں نا اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ سب چیزیں جب ہو رہی ہوں گی تو اس کا کیومولیٹو افیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آتا ہے, بیکاز ایوری تھنگ اسٹارٹ فرام افغانستان. ہماری اپنی سیکیورٹی, ہمارا امن, ہماری اکنامک پراسپیرٹی, ہم لوگوں کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی, ہر چیز جو ہے وہ افغانستان سے لنکڈ ہے. اگر افغانستان جو ہے وہ اس وقت سٹیبل نہیں ہے, پاکستان سٹیبل نہیں ہو سکتا. ٹی ٹی پی 5,000 7,000 8,000 10,000 آدمی جو بھی ہے, اس کو آپ ایک طرف رکھ کر فی الحال تو وہ انہوں نے اپنی کارروائیاں جاری کی ہوئی ہیں پچھلے 10-12 دنوں سے. ایک دو بندوں کے ان کے 5 مر جاتے ہیں, ہمارے ایک کو شہید کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ ایکٹیویٹیز تو جاری ہیں. سو اف دیر از اے کمٹمنٹ بائی طالبان کہ جی ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی, تو کل جو استعمال ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم اس کے اوپر اب مزید تفتیش کریں, تحقیقات کی جائیں گی, کیسے ہوگا؟ سو ہر ایک چیز کو آپ نے دیکھنا ہے. اور جو ایک میرے خیال میں ایز اے پرسن who has served in the government for so long, I think ایک بہت بڑا جو کنفیوژن ہو رہا ہے آپ کے پاکستان میں جو وزارتی لیول کے اوپر آپ کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ اس جگہ سے آ رہی ہیں جہاں سے کہ نہیں آنی چاہیے. آپ کا ایک ادارہ ہے وزارت خارجہ, ایک ادارہ ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا. ان دو جگہوں سے آپ کی تمام افغان ریلیٹڈ پالیسی کی خبریں جانی چاہیے. ایوری منسٹر از ٹاکنگ اباؤٹ افغانستان. آپ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں کیونکہ جب باہر والے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی سٹیٹمنٹس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ کی تمام کی سٹیٹمنٹس ہی آپس میں نہیں مل رہی تو پھر ورڈ میں بھی مل رہی ہیں لیکن وہ آپ نے تو سسٹم آئی وانٹ کہ یہ ذرا ہمیں بتائیں کہ فارن آفس سوچتا کیسے, کیونکہ مجھے ایک کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. جنرل باجوہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ویٹ اینڈ واچ ہم کر رہے ہیں, فارن منسٹر نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے, باقی ملکوں کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے. کل پرسوں وزیر اعظم جب بول رہے تھے تو وزیر اعظم نے اسٹرانگلی کہا کہ دنیا کو چاہیے فوراً ابھی ہیلپ کریں ان کی, ابھی ایڈ لائیں, جیسے آپ بھی بات کر رہے تھے. اب اگر ہم نے دنیا کے ساتھ ایک آرگومنٹ دینا ہے افغانستان کے لیے کہ جی ان کو سپورٹ کریں, یہ کریں, اور طالبان کو یہ کریں, پھر سوال اٹھتا ہے کہ پھر ہمارا فیصلہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ ریکگنائز ہم کب کرتے ہیں. کیا ہم دنیا کا انتظار کریں, باقی جس سے اب ایک بحث چل رہی ہے کہ جی لاسٹ ٹائم بڑی جلدی کی ہے ریکگنیشن, اس باری باقیوں کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر ہم ایک طرف جا کے کہہ رہے ہیں دنیا کو, طالبان کو سٹرونگ کرو, ان کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو, یہ طالبان کو نہیں, افغانستان کو, لیکن افغانستان کا اب دنیا تو ریڈ کرتی ہے نا کہ طالبان کنٹرول میں ہے نا, تو بیسکلی آپ طالبان کا مقدمہ ہی ان سے سامنے پیش کریں, آپ طالبان لفظ یوز نہ بھی کریں تو پھر ہمارے لیے کیا سینس آپ کے خیال میں زیادہ بنتی ہے؟ ہم پہلے کی طرح جلدی ریکگنائز کریں ان کو, تاکہ وہ کسی نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا افغانی جنرل نے کہ جی اونٹ کی طرح افغان مینٹلٹی بھی ہے, وہ سوچتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں. اور اگر خاص طور پہ ہم گورنمنٹ کو, دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آئیں سپورٹ کریں اور جناب یہ کریں وہ کریں, ایڈ سارا, اور ہم خود ریکگنائز نہیں کرتے تو وہ ہمارے ورڈز ہالو نہیں رنگ کریں. امبیسڈر صاحب یہاں پہ ایک کوسچن میں سپلیمنٹری ڈال دیتا ہوں. ایک تو دیکھیں طالبان کی تعداد کم ہے, 70-75 ہزار بتائی جاتی ہے, جبکہ افغان فورسز جو ہے وہ 3 لاکھ کی تعداد تھی, ویل ایکوپڈ تھے, لیکن وہ لوگ کہاں پر ہیں اس وقت, کہاں پر ہیں, اور آئندہ ان کا کیا رول ہوگا؟ They are the assets, okay? They are the assets. They will come back. ہاں یہی میرا The way the سوال ہے. army, broken army came back in Iraq, اسی طریقے سے یہ بھی واپس آئیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ جی اس کا کیا کریں, کس طریقے سے ہم ابھی ریکگنائز کریں یا بعد میں ریکگنائز کریں. میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کی جو موجودہ اس وقت طالبان ہیں, ان کا آپس میں جو تعلقات ہے اس کی دنیا میں اتنی بدنامی ہو چکی ہے
کہ وہ تعلقات کو اب دوبارہ ریوائیو کرنے سے پہلے پاکستان بھی سوچتا ہے اور افغانستان بھی سوچتا ہے، طالبان بھی سوچتے ہیں. وہ یہ اس لیے نہیں سوچتے کہ جی انہوں نے ریکگنائز نہیں کرنا، آپس میں ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ بات چیت کرنے کے بعد یہ کیا ہوگا. پاکستان ول ناٹ بی دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز دیم، اینڈ موسٹ پرابلی ان کو آلریڈی پتا ہوگا کہ پاکستان پہلا نہیں. should Pakistan not be, No, Pakistan should not be the first country to recognize them because diplomatically is going to be bad. No, you have alliance with one country. आपकी recognition आपने की है अफगानिस्तान की at the cost of annoying the rest of the world. ویسٹ نے علیحدہ ہونا ہی ہونا ہے اس ریجن کی طرف سے بیکاز ان کا اثر رسوخ کم ہو رہا ہے. امریکن اکانومی all the more reason نہیں بنتا کہ آپ اپنا مالک آپ سے cement کریں ریلیشنشپ کس کے ساتھ with the افغانس. No, we have to. But I'm just saying کہ اس ریجن میں ویسٹرن انفلوئنس not یورپین بٹ ایٹ لیسٹ نارتھ امریکن انفلوئنس جو ہے وہ ڈیمینش کر رہا ہے. وہ تو رہے گا. اور وہ جب آپ کا ایک ریجنل انفلوئنس، ریجنل کنٹریز کا انفلوئنس بڑھتا ہے تو امریکہ اسی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے جو بھی کرنا چاہے گا تب وہ ایسٹس جو ہیں وہ استعمال ہونے شروع ہوں گے. ابھی تک وہ ایسٹس استعمال نہیں ہو رہے. مالک بریک پہ جانے کوئکلی آپ بتائیں، پاکستان جو ہے وہ یعنی کہ وار اینڈ ٹیرر میں بھی داخل ہو گیا، اس نے امریکہ کے ساتھ چلا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ایویکویشن ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ ہیلپ پاکستان کر رہا ہے. 130 کے قریب فلائٹیں آئی ہیں، اسلام آباد راولپنڈی کے ہوٹل خالی کرا لیے گئے، اور پھر بھی امریکہ خوش نہیں ہوتا یا ویسٹ خوش نہیں ہوتا. کام سارے پاکستان کر کے دیتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں نے، گورنمنٹ نے سب سے پہلے یورپ میں اپنی پروازوں کی پابندی کیوں نہیں ہٹائی؟ اگر یہ پائلٹس آر گڈ انف ٹو فلائی ٹو کابل اور ان کے ورلڈ بینک اور ان کے آئی ایم ایف کے لوگوں کو لا سکتے ہیں اور باقیوں کو لا سکتے ہیں، تو پھر یہ پیرس یا لندن فلائٹ کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہی سے شروع کریں گے، اور جو حکومت کی 3 سالہ کارکردگی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. مالک آپ نے کہا کہ یہ جو یورپین میں ہماری فلائٹیں پی آئی اے کی بند ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے نا. آپ دیکھیں کہ برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے، انڈیا کو نکال دیا، جبکہ یہ ڈیلٹا وائرس تو پھیلا ہی سارا انڈیا سے ہے. تو آپ یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ سفارتکاری کی ناکامی؟ بندہ کون سی ناکامی ہمیں تو سمجھ نہیں آتا فرینکلی کہ، اور شاید اس واحد وزارت ہے جس میں کوئی چینجز بھی نہیں ہوئی. سو ان کے پاس تو ایکسکیوز بھی نہیں ہے. فائنانس ہوتا آپ کہتے ہیں 4 وزیر بدل گئے، انرجی ہوتا آپ کہتے ہیں 3 بدل گئے، ریلوے آپ کہتے ہیں یہاں بھی 2-3 بدل گئے. اگر آپ کہتے ہیں فورن سیکرٹری جس طرح فائنانس سیکرٹری بدل گئے، آپ 7 ایف بی آئی چیئرمین بدل گئے، تو وہ کہتے ہیں یار اتنے. لیکن شاہ محمود قریشی کے آپ نے دورے نہیں دیکھے، بیچارے محنت تو بہت کرتے ہیں، 4 ملک 4 دن میں پھر کے آتے ہیں. لطیفہ سنا ہے پنجابی کا، تو میری آنیاں جانیاں ویخ جنگل میں، تو بس آنیاں جانیاں ویکھو تو خوش رہو. I think let's not be too harsh, but I think کچھ اپرچونٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو ریکگنائز کر کے کام ان کا ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے. میں بھی یہ سارے حاصل میں they didn't exploit it ہو سکتی تھی. ایمبیسڈر صاحب آپ بتائیے کہ اپنی جب بات منوانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں یا ان کے ذہن میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے؟ جیسے برطانیہ کی بات ہو رہی ہے کہ اپنا کووڈ میں سے ریڈ لسٹ میں سے انڈیا کو نکال دیا، پاکستان کو نہیں نکالے، جبکہ پاکستان کی یہ سیاسی چیز نہیں ہے. یہ سفارتی چیز، سفارتی چینل ضرور ہے لیکن سیاسی چیز نہیں ہے. یہ معاشی چیز ہے. اگر آج آپ کا برطانیہ کے ساتھ کاروبار اس حجم کا ہوتا ہے جو برطانیہ کا اور بھارت کا ہے تو آپ بھی ریڈ لسٹ میں نہ آتے. پولیٹیکل اکانومی آ گئی نا بیچ میں. that's why I'm saying کہ it is basically معاشی ہے نا. یہ تو سارا معاشیات کو بنیاد بنا کر سیاسی فیصلے کرنا، اس میں پھر آپ اپنا دل دکھاتے ہیں. تو آپ کے دیکھیں سفارتکاری جو ہے نا وہ آپ کو ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ ہوتی ہے، اور آپ کی کنٹینیوس انگیجمنٹ ہوتی ہے صرف آفیشلز کے ساتھ نہیں ہوتی. اور مالک کے ساتھ بھی بہت دفعہ پروگرام کیا ہے، ہر دفعہ یہی میں کہتا ہوں پاکستان ہیز لاسٹ بیڈلی ان پبلک ڈپلومیسی. ہم لوگوں کو پبلک ڈپلومیسی کا الف بے نہیں پتا، اور پبلک ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت نے پوری دنیا کو کیپچر کیا. امریکہ نے لیٹ 50s 60s 70s میں ساری دنیا کو کیپچر کیا. اور امریکہ کا تو ہمیں برا نہیں لگا، لیکن بھارت کا اس لیے لگتا ہے کہ اس کا
کلچرل اور پبلک ڈپلومیسی انویژن میں انہوں نے ہم سے ہمارے وہ جو قریب ترین دوست تھے اور بھائی تھے ان کو اپنا بنا لیا. تو کون ذمہ دار کون ہے اس کا, یہ جو پبلک ڈپلومیسی میں آئی آپ تھنک فیلئر بتا رہے ہیں پاکستان ہماری کا؟ بحیثیت قوم جو ہے آپ کی ذہنیت ذمہ دار ہے اس کی. ہم لوگ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے آپ جا کے یہ کام کرتے, پبلک ڈپلومیسی کیا ہے؟ کیا ایک مہندی کا فنکشن کروا دینا یا سفارت خانے میں, یا مینگوز کا ایک جشن منا لینا جب 500,000 بندے کے ساتھ, یا چاولوں کی آپ نے کوئی ڈش بنا کے ادھر لوگوں کو کھلا دی؟ دس از ناٹ پبلک ڈپلومیسی. یہ تو بچوں کی, تو کالج لیول اسکول لیول کی چیزیں ہیں نا. پبلک ڈپلومیسی تو اٹس اے ہیوج تھنگ. اس کے اندر آپ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, اس میں آپ کے سفارتکار وہ ہوتے ہیں جنہوں نے سمجھا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے صرف یہ سجیسٹ کیا کہ پاکستان کا یورپ میں نام اس وقت وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. لیٹس بائی اے فٹ بال ٹیم آف فرانس, اس کو پاکستان کے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ ایک عام آدمی کے ذہن میں پاکستان کا پازیٹیو امیج آنا شروع ہو جائے. نہیں, آپ کا دماغ خراب ہے. ہم 400 ملین یوروز دے کے ہم یہ ٹیم خریدیں گے؟ تو پھر رونا کس چیز کا ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنی پبلک ڈپلومیسی کے انیشیٹو پہ اس کی ڈسکوری کی ایک سی ای او کو ہائر کیا تھا, تاکہ مارکیٹنگ, ٹیلی ویژن ٹیکنیکس اور ساری دا ہول فزاز اور سارا بنائیں. وہی بات ہے, یہ کبھی کبھی یہ باتیں بڑی فنی لگتی ہیں, بیکاز جب آپ بیٹھتے ہیں نا ہمارے اپنے افسروں کے ساتھ اور ان کے وزیروں کے ساتھ بھی, تو وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, غالب دل پرابلی کیک ہم آؤٹ آف دا روم. وہ کہیں غالب صاحب تجھے واٹ ایور یو آر اسموکنگ اسٹاپ اٹ. حالانکہ انہوں نے جو بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے. سے دس ان اے میٹنگ آپ کو یہ کہیں گے غالب stop smoking whatever you're smoking and talk our sense. یہ پڑھے لکھے والی باتیں کر رہی ہیں, یہاں چھوڑیں آگے. لیکن ملک بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ ریز کیا. میں خود اتنا عرصہ لندن میں رہا, اور جو اپنا انڈین ایمبیسی کا انٹریکشن ہوتا ہے ود دا کمیونٹی, وہ ہماری ایمبیسیز کا شاید. پھر اگین I would just request you something. You need to promote this. Stop looking at yourself also through the prism of India. ہم نے بھارت کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کرنا, ہم نے تو بین الاقوامی اقوام جو ہیں, ساری قومیں ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. ہم نے تو ادھر آگے بڑھنا ہے. یہ وہ ایک پتھر ہے جو آپ کے پاؤں کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور آپ سب پانی کے سمندر کے اندر ڈوبتے جائیں گے. اس کو کاٹ کے آگے نکلے, سطح سمندر سے سر باہر نکالیں گے تو آپ کو دنیا نظر آئے گی. اس کو کاٹ کے باہر نکلتے. مالک یہ بتائیں, پہلی بات. دوسری بات, آئی تھنک ہر ملک میں تھوڑا سا کوٹا ہوتا ہے, چلیں یہاں بھی رکھ لیں آپ, لیکن جو سینسٹیو اسائنمنٹس ہیں سب کچھ ہے. یہ ہماری ڈپلومیسی نا پارکنگ سپاٹ بھی بن گئی ہے. کوئی ریٹائرڈ جرنیل ہے, ریٹائرڈ جج ہے, کوئی فلانا ہے, ان کو پکڑا دو چیزیں. یار دیر آر ادر ویز ٹو ریوارڈ پیپل. اگر انہوں نے آپ کے لیے کام کیا ہوا, کچھ کیا ہوا ہے, آپ ان کو اس طرح سینسٹیو سبجیکٹس شوڈ بی ڈیلڈ بائی پروفیشنلز. میں اس چیز کے بڑا میں بلیو کرتا ہوں کہ کچھ پرسنٹیج ہونی چاہیے, ایمنٹ لوگ آئیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہ سارے فارن آفس والے اکلے کل ہیں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پر حال جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈ اپ کریں اور ان کو سیریسلی سنیں. انفارچونیٹلی ہمارا یہ کہ میں نے بڑے بڑے سینئر لوگوں کو, بڑے بڑے سیکرٹریز کو بھی دیکھا ہے, وہ پھر جو بھی وزیر بنتا ہے ان کی ڈپلومیسی اس کی مرضی تک ختم ہو جاتی ہے. وہ جو وزیر کہتا ہے بس اسی کو خوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں. وزیر پرائم منسٹر کو خوش کر رہا ہوتا ہے, فورن سیکرٹری اپنے منسٹر کو خوش کر رہا ہوتا ہے, اینڈ سم ویئر ان آل دس دی کنٹری گیٹس لاسٹ. اچھا مالک یہ بتائیں, 3 سالہ کارکردگی پہ بات ہو رہی ہے, کوئی بتاتا ہے جی ڈی پی اتنی بڑھ گئی ہے, ایکسپورٹس اتنی بڑھ گئی ہیں, لیکن جب آپ غریب آدمی کی طرف دیکھتے ہیں کہ جب وہ آٹا, چینی, چاول, عام آدمی کے عام آدمی کے 3 یارڈ سٹکس ہیں نسیم. ایک ہے مہنگائی, ایک ہے غربت, اور ایک ہے نوکری, ان امپلائمنٹ. یہ سبھی نہیں ہے. ان تینوں چیکس پہ کراس لگے ہوئے. آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھی ہے, پاورٹی آپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, مہنگائی آپ کی خوفناک طریقے کی چلی گئی ہے. اور کل ایک بڑی فنی میم میں دیکھ رہا تھا, کسی نے کہا, پرائم منسٹر نے کہا کہ اتنی زیادہ موٹر سائیکلیں بکی ہیں اور گاڑیاں بھی بکی ہیں, تو دیکھیں اتنی زیادہ موٹر سائیکل بکی ہے تو ترقی کیسے. میم چل رہی تھی, بڑی فنی تھی. انہوں نے کہا جی یہ وہ جتنے لوگوں نے اپنی گاڑیاں بیچی ہیں انہوں نے موٹر سائیکلیں خرید لی. سو دا ایشو ہے کہ جب آپ سروس دیکھتے ہیں, اپسوس کا دیکھ لیں, آپ گیلپ کا دیکھ لیں, یا پبلک سینٹیمنٹ پہ دیکھتے ہیں, تو پیپل آر میجورٹی بلک 70% پلس اپنے آئندہ 6 مہینے اور سال سے بڑے مایوس ہیں. آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے؟
ہمیں یہ میرا خیال تھا کہ پرائم منسٹر کا جو اتنا فین فیئر میں اناؤنس ہوا تھا 3 ایئرس، آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ ایک بیٹر اسپیچ آئے گی، ایک بڑی ٹو دا پوائنٹ چیزیں ہوں گی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی. مجھے تو گورنر سندھ نظر آئے جو سندھ سے جہاز اڑا کے لے آئے سرکاری ٹیکس پیئر کا، اور صرف انہوں نے گانا گایا اور گانا گا کے جاتے ہوئے یہ بتایا کہ میں ایک اور گانے پہ کام کر رہا ہوں، مجھے کیوں نکالا. جس طرح میاں نواز شریف دربار لگاتے تھے نا، کل مجھے عمران خان صاحب کا دربار نظر آیا. جو آ رہا تھا وہ ان کو چک رہا تھا، آپ ہی ہیں، بس آپ ہی ہیں. ابرار آئے، انہوں نے بھی آ کے انہیں کی خوش آمد، انہیں کی باتیں. ٹھیک ہے آپ تعریف کرتے ہیں، لیکن جب اتنا بڑا 3 ایئر آپ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں، آپ لیٹس کم آن اینڈ ڈسکس سبجیکٹس. میرا خیال تھا ہمیں بتائیں گے کہ پچھلے 1 ماہ کے اندر، 1.5 ماہ کے اندر، ان فیو ویکس 9% آپ کی کرنسی کیوں گر گئی ہے. کیونکہ جب فارن کرنسی اس طرح گرتی ہے، some people make a lot of money also. اگر آپ کے ڈالرز پڑے ہوئے تھے بینک کے اندر تو آپ کو 9% تو آپ کا مارک اپ آپ کو مل گیا. ہمیں روز بتایا جاتا ہے کہ جی اتنے بلین آگے ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں. آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ 8% پلس پہ اس پہ انٹرسٹ بھی دے رہے ہیں جو آپ نے پے آف کرنا ہے. آپ کا جو پیسہ اس وقت آ رہا ہے جب یوز کر رہے ہیں، یہ کوئی ایکسپورٹ ارننگز نہیں ہے، یہ بوروڈ منی ہے. اگر سارے ریزروز اتنے چڑھ گئے ہیں اور سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو ہمیں بتا دیں پھر ڈالر کیوں چڑھ رہا ہے، روپیہ کیوں گر رہا ہے. ان سب کی چیزیں ہیں. پھر انڈسٹری کی بات کی، پرائم منسٹر نے ایک بات کی، ایک سٹیٹمنٹ دی، بلکہ میں نے اپنے پروگرام میں فواد چودھری سے پوچھا تو ان کا شاید سلپ آف دا ٹنگ ہوگی. انہوں نے جو انڈسٹری جابس کریٹ کرتی ہے وہ 18% بڑھ گئی ہے. کون سی انڈسٹری ہے یہ؟ اگر مجھے فواد نے کہا جی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہوگی، وہ تو 18% نہیں بڑھی. کوئی انڈسٹری نہیں ہے جو 18% گرو کی ہوئی ہے. سو کچھ ایمبیگوٹیز ہیں، کچھ باتیں ہیں اسپیسیفک. جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ٹرینڈز اچھے ہو گئے. کنسٹرکشن میں ٹرینڈ ایک نظر آ رہا ہے، چلیں وچ از گڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا اٹس آل بیڈ، کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ جی 1100 ارب جون سا ہے وہ فارمرز کو ملا. وہ 1100 ارب پہ پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے کہ وہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جنہوں نے دوسری فیس کی بات کی ہے کہ جی پرائسز بڑھ گئی ہیں. اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ انفلیشن سے پریشان نہ ہو کیونکہ کسان کو زیادہ پیسے مل گئے. نہیں، کسان کو اس طرح 1100 ارب اس طرح نہیں ملا. یہ پرائم منسٹر کو بھی مس لیڈ کیا جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ جی ہم نے کرپشن ایشو بنا لیا 3 ایئر کے پرفارمنس میں. ویٹ اسکینڈل کا کیا ہوا؟ شوگر اسکینڈل کا کیا ہوا؟ ولی ظفر نے جو ایک رپورٹ بنائی، میرے خیال سے نیکسٹ پروگرام جو ہے ہم سارے اسکینڈلز پہ کریں گے. ٹائم ختم ہو گیا. مالک آپ کا بہت شکریہ. 3 سال کی کارکردگی کے لیے 3 منٹ کافی تھے. 3 منٹ کافی تھے. آپ نے دیکھا کہ جب افغانستان پہ بات ہو رہی تھی تو دونوں پارٹیسپینٹس کا کہنا تھا کہ ابھی وہاں پہ حالات جو ہے آنے والے دنوں میں بدلیں گے. کس کی حکومت بنتی ہے، کون ساتھ شامل ہوتا ہے، اور انڈیا کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اپنی جو شرارتی کارروائیاں ہیں وہ افغانستان میں جاری رکھے گا. لیکن آنے والے دن دیکھیں گے کہ وہاں کس کی حکومت آتی ہے اور پھر حکومت پاکستان فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے اس کو تسلیم کرنا ہے یا کس طرح آگے بڑھنا ہے. اور جب حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پہ بات آتی ہے تو مالک صاحب کہتے ہیں 3 منٹ کے اندر ہم جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز پچھلے دنوں کنونشن سینٹر میں پرائم منسٹر عمران خان نے بتائی تھی کہ ٹیکسٹائل میں گروتھ ہے، ایکسپورٹس میں گروتھ ہے، موٹر سائیکلیں بہت بن رہی ہیں، گاڑیاں بہت بن رہی ہیں. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ عام آدمی کو آپ کیا دے رہے ہیں. عام آدمی کو تو روٹی، کپڑا اور مکان چاہیے. وہ اسی لیے ووٹ دیتا ہے کہ کوئی تو اس کو یہ چیز پہنچا دے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.